آج میں ڈاکٹر رمیشہ قمر صاحبہ کی ایک نظم لے کر آیا ہوں۔ آزاد نظم ہے یہ۔ آزاد نظم عام طور پر آزاد ہوتی ہے، قید و بند سے بھی، شعریت سے بھی اور نغمگی سے بھی، لیکن اس نظم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اسے خاص بناتی ہیں۔ اس نظم میں لے بھی ہے، لفظوں کا خوبصورت رکھ رکھاؤ بھی ہے، جس سے معنی خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس کو عنوان ایک سوال کی صورت میں ہے کہ محبت کیا ہے۔ سوال بہت سادہ سا ہے، لیکن جواب اتنا سادہ نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ جیسے زمین پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو زمین کا صرف ایک حصہ ہی روشن ہوتا ہے، پوری زمین روشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح محبت کو کسی نے پھول کہا ہے، کسی نے شبنم کہا ہے، کسی نے آگ کا دریا کہا ہے، گلزار نے اسے صرف ایک احساس کا نام دیا ہے جو روح سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ دراصل محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ شاعرہ نے بھی قوس قزح یعنی رینبو کے رنگوں کو چھونے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے ان میں کتنے رنگ ان کے ہاتھ لگتے ہیں اور کتنے رہ جاتے ہیں۔ تو آتے ہیں ان کی نظم کی طرف کہ محبت کیا ہے۔ محبت بس محبت ہے، نہ کوئی رنگ ہے اس کا، نہ کوئی روپ ہے اس کا، نہ رستہ ہے، نہ منزل ہے، نہ سیما ہے، نہ گھیرا ہے، نہ محور ہے، نہ مرکز ہے، نہیں تقسیم کوئی ہے، محبت بس محبت ہے۔ کوئی مدت نہیں اس کی، کوئی خطہ نہیں اس کا، نہ کوئی ابتدا اس کی، نہ کوئی انتہا اس کی، نہ کوئی قسم ہے اس کی، نہ کوئی اس کی مدت ہے۔ یہ روحانی یہ جسمانی محبت کا تصور جو کسی نے ذہن و دل میں ڈال رکھی ہے، فقط ایک واہمہ ہے، صرف دھوکہ ہے، محبت تو محبت ہے۔ محبت روح بھی ہے، جسم بھی ہے اور ان سب سے پرے بھی ہے۔ محبت کی دباغت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، محبت کتنی گہری ہے، محبت کتنی چھچلی ہے، پتہ اس کا نہیں چلتا۔ محبت کی کوئی تعریف ممکن بھی نہیں جس سے محبت کی کوئی پہچان بن جائے، کوئی آلہ نہیں ایسا کہ حدت اور شدت سامنے آئے۔ محبت پھول ہے جس میں ہزاروں رنگ شامل ہیں، محبت ساز ہے جس میں کئی سرتال داخل ہیں، محبت ضرب ہے جس سے دلوں کے تار بجتے ہیں۔ محبت لمس ہے تن من میں جس سے پھول کھلتے ہیں، محبت قرب ہے جس سے سفر کے فاصلے گھٹتے سمٹتے ہیں۔ محبت حرف میں آواز رکھتی ہے، محبت لفظ میں معنی سموتی ہے، عبارت کو ہنسی رنگی بناتی ہے، محبت آرزو ہے زندگانی کی، محبت کے بنا یہ زندگی آدھی ادھوری ہے۔ تو یہ تھی ان کی نظمیں، اور اس میں کچھ زیادہ بتانے کی باتیں نہیں ہیں، دو ایک لفظ کے معنی میں بتا دوں، شاید کچھ لوگوں کو مشکل ہوئی سمجھنے میں، کہ نہ محور ہے نہ مرکز ہے۔ محور کہتے ہیں ایکسس کو، جو زمین کو کہا جاتا ہے، ایک تصوراتی کوئی کیل ہے جس کے کیل پر وہ گھومتی رہتی ہے، اسے محور کہتے ہیں۔ تو نہ محور ہے نہ مرکز ہے، ایک چیز یہ ہو گئی۔ اور خطہ کہتے ہیں علاقے کو، کوئی ایریا ہو اگر، نہ کوئی خطہ، کوئی مدت نہیں اس کی، کوئی خطہ نہیں اس کا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ روحانی یا جسمانی، کچھ لوگ اس کو تصور سے کہتے ہیں، اس کا یہ بتاتے ہیں کہ صاحب محبت تو روحانی ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے نہیں یہ جسم کے ملنے سے ہی محبت مکمل ہوتی ہے، جسمانی شے ہے۔ لیکن محبت کا تصور جو کسی نے ذہن و دل میں ڈال رکھا ہے، تو شاعرہ کا یہ کہنا ہے کہ فقط ایک واہمہ ہے، یہ ایک وہم ہے، یہ صرف دھوکہ ہے، محبت تو محبت ہے۔ اور محبت روح بھی ہے، جسم بھی ہے اور ان سب سے پرے بھی ہے۔ یہ مانتی ہیں کہ یہ روح سے بھی تعلق ہے اس کا، جسم سے بھی تعلق ہے، انکار نہیں ہے اس سے، لیکن ان سب سے پرے بھی ہے، کوئی شے ہے جو ان سب کے علاوہ بھی ہے۔ اور محبت کی دباغت کہتے ہیں موٹائی، جیسے کاغذ کی موٹائی کتنی ہوتی ہے اس کو دباغت کہتے ہیں، دبیز کے جو ہے۔ محبت کتنی گہری ہے، کتنی چھچلی ہے۔ چھچلی کہتے ہیں جو ندی کے کنارے جو پانی، بہت تھوڑا سا پانی بچ جاتا ہے، اسے چھچلی کہتے ہیں، چھچلا پن کہتے ہیں اسے، پتہ اس کا نہیں چلتا۔ محبت کی کوئی تعریف ممکن بھی نہیں جس سے محبت کی کوئی پہچان بن جائے، کوئی آلہ نہیں ایسا کہ حدت اور شدت سامنے آئے۔ اب کوئی تھرمامیٹر تو ہے نہیں کہ آپ کو ناپ کے بتا دیں کہ صاحب یہ بخار کتنا چڑھا ہے اور کس ٹیبلٹ سے یہ بخار اترے گا، ایسا کوئی آلہ بھی نہیں ہے۔ اور شدت کا بھی پتہ نہیں چلتا، کوئی بلڈ پریشر کی مشین جیسی کوئی چیز ہوتی تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ پریشر کتنا ہے، لیکن ایسا کوئی آلہ بھی ایجاد نہیں ہے۔
تو محبت پھول ہے جس میں ہزاروں رنگ شامل ہے. آپ اسے ایک پھول کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی ایک رنگ نہیں ہے بلکہ ہزاروں رنگ شامل ہیں. اور ایک ساز ہے کہ جس میں کئی سرتال داخل ہیں. ساز کا کوئی ایک مخصوص آواز نہیں، کوئی سرتال نہیں ہے. محبت ضرب ہے. ضرب کہتے ہیں ایک تو ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کا معنی، اور ضرب کہتے ہیں جب کوئی کسی ساز پر جب چوٹ کی جاتی ہے کسی شے سے، جیسے ستار پر یا ڈھول پر یا کسی چیز کی جب ضرب لگائی جاتی، چوٹ لگائی جاتی ہے، تو جس سے دلوں کے تار بجتے ہیں، یہ ہو گیا. اور جیسے تن من میں جس سے پھول کھلتے ہیں، محبت قرب ہے. آپ جب قریب آتے ہیں ایک دوسرے کے بالکل، تو جس سے سفر کے فاصلے گھٹتے سمٹتے ہیں. جب یہ زندگی کا سفر جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ کسی کے قرب میں آتے ہیں، جب کسی کے قریب آپ ہو جاتے ہیں محبت کی بنا پر. تو یہ سفر کے فاصلے گھٹتے سمٹتے ہیں. محبت حرف بھی ہے، آواز بھی رکھتی ہے. حرف اپنے آپ میں ایک بے معنی شے ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی حرف یوں ہی کہہ دیا جائے یا لکھ دیا جائے، لیکن اگر اس میں محبت شامل ہو جائے تو وہ کئی رنگوں میں اس کے معنی اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں. اور محبت لفظ میں معنی سموتی ہے. تو آپ جب کوئی لفظ کہتے ہیں، کسی سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں تو اس میں معنی بھی سموتی ہے، ورنہ بے معنی سا لفظ ہے وہ کوئی. اور عبارت کو حسین رنگی بناتی ہے. آپ جب کسی کو کوئی خط لکھتے ہیں، اگر بغیر محبت کے لکھ رہے ہیں تو وہ پروفیشنل ہے، اور اگر محبت کے ساتھ لکھتے ہیں تو بڑی حسین ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو خطوں کا تبادلہ کرتے تھے، اب تو شاید نہیں کرتے ہیں، اب تو ای میل کا زمانہ آ گیا، تو وہ عبارت کو بھی حسین اور رنگین، اس میں ایک جذبے کا رنگ آ جاتا تھا ان عبارتوں میں. تو یہ محبت کی بنا پر ہوتا تھا. اور محبت آرزو ہے زندگی کی ایک ہی آرزو ہے کہ ہمیں کسی کی محبت مل جائے یا ہم کسی سے محبت کریں. محبت کے بنا یہ زندگی آتی ہے ادھوری ہے. بہت سے لوگ ہیں جو محبت کے بغیر بھی گزارا کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی ویسی ہی آدھی ادھوری ہے. یہ نظم آپ کو کیسی لگی اور ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اگر ہمارے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت.